السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال في آية أخرى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن صدق الله وصدق رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے پڑھے درود پاک سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ دائما صلو علیہ صلی اللہ۔ ایک مرتبہ اور نبی آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ دائما صلو علیہ صلی اللہ۔ حضرات، آج کے محفل کا انعقاد شادی خانہ آبادی کے موقع پر ہے اور اب جگہ بھی ہے، سارے لوگ جاگیں گے بھی۔ میں تو سو چکا ہوں، میں سو کر آ رہا ہوں، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، مگر ساتھ آپ ہی لوگوں کا دیں گے ہم، جیسا آپ کہیں گے ویسے ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی برداشت کریں۔ اس سے قبل آپ کافی دیر تک نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے، ماشاءاللہ۔ ویسے تو آپ کا گاؤں باہری نہ بلایا تو بھی آپ لوگ جلسہ جلوس کر ہی سکتے ہیں، اس میں کرنے نہیں۔ اتنے حافظ مولانا تمہارے گاؤں میں گیا اللہ تو رتیاں تو بتایا سکتے اب کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کرے یہ لوگ کامیاب رہیں، مگر ساتھ ساتھ تھوڑا اور کہوں گا، مسجد کو بھی آباد کریں تو اور اچھا ہوگا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب مسجدوں میں جایا جاتا ہے، اور ہماری یہ برادری خاص طور سے علماء و حفاظ کی جماعت جو ہوتی ہے جب نہیں دکھا کرتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسٹیج کی دنیا پہ تو لوگ بہادر ہیں، جہاں چاہیے رات بھر دن بھر آپ کراتے رہیں پروگرام، مگر مسجد کی دنیا خالی ان سے نظر آتی ہے۔ بارہا میں کہتا رہوں گا، بچے ہمارے ہیں بولتے رہتے ہیں، تکلیف ہو تو کوئی خیر بات نہیں۔ محبت کے ساتھ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ دائما صلو علیہ صلی اللہ۔ درود شریف ایک حدیث سے واضح فرما دیں انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بچی کی شادی خانہ آبادی ہے، اسی کے متعلق گفتگو کر کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی بندے مومن یا مومنہ ہو، آقا فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا فرما رہے ہیں، جو کوئی بندے مومن یا مومنہ ہو مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک پڑھنے کے صدقے میں ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اس درود کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور آقا کہتے ہیں اس فرشتے کی لمبائی چوڑائی بتاتے ہیں، اس کا ایک پر مشرق کو ہوا کرتا ہے تو ایک پر مغرب کو ہوا کرتا ہے، اور اس کا اوپر والا حصہ
آقا بتاتے ہیں عرش معلا تک، اور نچلا حصہ جو ہوا کرتا ہے وہ تحت الثری تک، ساتویں زمین۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اتنا لمبا چوڑا فرشتہ درود پڑھنے کے صدقے میں پیدا ہوا کرتا ہے۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عرش معلا کے نیچے ایک دریائے نور بنا کے رکھا ہے، اور یہ فرشتہ اسی دریائے نور میں نہایا کرتا ہے، ڈبکی لگایا کرتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ ڈبکی لگا کے نہا کے اوپر پر آتا ہے اور اپنے پر کو جھاڑا کرتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں رب قدیر قریب 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، 18,000 مخلوق کے برابر جب وہ فرشتہ پروں کو جھاڑا کرتا ہے، ہر اس کے پر جھاڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 18,000 فرشتے کو پیدا فرما دیتا ہے، 18,000 فرشتوں کو پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اور یہ 18,000 فرشتے جب پیدا ہوتے ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ سارے فرشتے 18,000 قریب اس پڑھنے والے مومن بندہ کے لیے اور مومنہ عورت کے لیے قیامت تک کی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، قیامت تک دعائیں مغفرت، بخشش کی دعا کہ رب قدیر تو اسے بخش، رب قدیر تو اس کی مغفرت فرما دے۔ 18,000 فرشتے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو پیدا ہو، اور دوبارہ پڑھیں تو پھر 18,000، دوبارہ پڑھیں تو پھر 18,000۔ سوچے تو ذرا صحیح، اس کی رحمت دیکھیں، ایک مرتبہ آپ پڑھیں تو 18,000، دوبارہ پڑھیں تو پھر 18,000۔ یہ نہ سوچے وہی پڑھتے رہیں گے، ان کی ڈیوٹی لگ گئی قیامت تک، دوبارہ پڑھیں گے تو پھر 18,000 ہوگی قیامت تک، دوبارہ پڑھیں گے تو پھر 18,000 قیامت تک۔ تو آپ کے لیے دعائیں مغفرت، اللہ کا احسان، میرا آقا کا صدقہ ہے قوم مسلم کے نوجوان، کاش تو صبح و شام صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا کر، 18,000 مخلوق فرشتے تیرے لیے دعائیں مغفرت، صبح و شام میں صرف ایک مرتبہ اپنے آپ کو درود پاک سے سجا لے، دیکھ رب قدیر کا احسان، اس کی قدرت، آقا کے صدقے میں 18,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت۔ اور اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں یار زیادہ پریشانی حیرانی آ جائے، آفات و بلیات آ جائے، مصیبتیں آ جائے، رزق میں برکتیں نہ ہوتی ہو، اولادیں باتوں کو نہ مانتی ہو، اولاد پریشان کرتی ہو، وہ شام کسی وقت بیٹھ کے درود پاک پڑھ لے اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کر، رب تیری دعا کو قبول کر، رب تیری دعا کو قبول کر لے گا، کیونکہ جو دعائیں درود پاک کے صدقے میں کی جاتی ہیں وہ دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کے صدقے میں جو دعا ہوتی اسے ضرور فرما لیا کرتا ہے۔ اے قوم مسلم کا نوجوان اور بالخصوص میری خواتین اسلام، میں ان سے بھی کہا کرتا ہوں اگر کبھی تمہیں ایسا محسوس ہو کہ تمہارا شوہر تمہاری باتوں پہ عمل پیرا نہیں ہے، تم کہتی کچھ تو کرتا کچھ ہے، اور کبھی کبھی وہ تمہارے باتوں سے ہٹ کے کام کیا کرتا ہے، کام نہیں کیا کرتا ہے، بدتمیزی کیا کرتا ہے، شرارتیں کیا کرتا ہے، یا کچھ اور کیا کرتا ہے، یاد رکھ خواتین اسلام تو بھی کہیں مت جا، نہ کسی مسجد کے مولانا صاحب کے پاس جانے کی ضرورت، نہ کسی مولانا صاحب کے پاس جانے کی ضرورت، نہ مجھ جیسے ناچیز کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ کاش تمہیں بنا لے اپنی زندگی کا مشغلہ، صبح و شام 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، رب کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ تیرا شوہر تیرا فرما بردار ہو جائے گا، یہ تیرا شوہر تیری باتوں پہ عمل پیرا ہو جائے گا، وہ شوہر جو کبھی گھروں پہ نہ ہو گھر میں رہنے لگے گا، وہ شوہر جو کاموں کو نہ کیا کرتا ہے وہ شوہر کام کرنے لگے گا، وہ شوہر جو صحیح راستہ اختیار نہ کرتا ہے انشاءاللہ کاش میں دعا کرے گی درود پاک پڑھ گئی انشاءاللہ وہ ضرور بہتر کام کرنے لگے گا۔ پاک کا صدقہ یار اپنا کے دیکھ انشاءاللہ العزیز، میں نہیں کہتا ایسا نہ سوچ، میں کہہ رہا ہوں ارے
اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کے رسول فرمایا کرتے ہیں اے قوم سکھ نوجوان عمل کر انشاءاللہ العزیز دیکھ اس کا فائدہ کتنا فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھ ساری دعاؤں میں سب سے بہتر دعا درود پاک ہے۔ دعا کچھ بھی نہ یاد ہو صرف درود پاک ہی پڑھ، ہر دعا کے موقع پہ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے بہتر دعا ہے درود پاک، یارو قربان جاؤ درود پاک کا صدقہ دیکھو انشاءاللہ۔ اور وہ بہت خوش نصیب انسان ہوا کرتا ہے جو نمازیں 5 وقتہ پڑھا کرتا ہے، اور نمازیں 5 وقتہ میں نہ جانے کتنی بار درود پاک پڑھتا ہوگا، ایک مرتبہ نہیں، ایک نماز میں کم سے کم جئی بیٹھے کے ہوتی اتنے تو ضرور پڑھتا ہوگا۔ جو میرا جانے کتنی بات درود پاک ہوا کرتا ہے، اور سوچ وہ نمازی انسان کے لیے روزانہ جانے کتنے ہزار فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بن جا نمازی، دیکھ انشاءاللہ رب قدیر تیری مغفرت فرماتا رہے گا، تیری بخشش کرتا رہے گا، تیرے صدقے میں سارے گناہ گھر والوں کو بخشنا۔ نمازی بن کے دیکھ تیرے صدقے میں سارے گھر والوں کو بخشتا رہے گا۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ دائما صلو علیہ سرورا۔ خود بڑی مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ رب قدیر ارشاد فرما رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے محبوب کہہ دیجئے، اے محبوب فرما دیجئے کس سے؟ ایمان والوں سے، اہل ایمان سے۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب آپ فرما دے، سنا دے، کہہ دے کس سے؟ ایمان والوں سے، جو ایمان والے ہیں، جو اہل ایمان ہیں۔ کیا وہ اپنی نگاہ نیچی کرے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو، اہل ایمان سے کہہ دو، ایمان والوں سے کہہ دو قربان جاؤ۔ آگے آیت کریمہ ہے اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے محبوب آپ کہہ دو، آپ فرما دو ایمان والیاں سے بھی، اہل ایمان سے بھی، یعنی مومنہ عورت سے بھی، اے محبوب آپ فرما دو وہ بھی نگاہ نیچی رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت فرمائے۔ اے رب قوم سکھ کے نوجوانوں، وہی چیزیں ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، نگاہ نیچی رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہی دو چیزیں ہیں ایمان کی دلیل، ایمان کی نشانیاں، ایمان کے شعار، ایمان کی پہچان، ایمان کی علامتیں ہیں۔ قربان جاؤ قرآن فرما رہا ہے ایمان والوں سے اے ایمان نگاہ نیچی رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پتہ ہی چلا مومن کی علامتیں ہیں نگاہ نیچی رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور مومن عورت کی بھی علامت ہے وہ بھی نگاہ نیچی رکھ کے شرمگاہ کی حفاظت فرمائے۔ یہی دو چیزیں ایسی ہیں میرے محترم، اگر ان دونوں چیزوں کی حفاظت ہو گئی تو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کوئی انسان اللہ کا نیکبختوں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ گناہ اکثر و بیشتر نگاہ سے ہوا کرتا ہے اور دوسری چیز شرمگاہ سے ہوا کرتا ہے۔ یہی دونوں چیزیں اگر آپ اس پر کامیاب رہتے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو گئے۔ یاد رکھے اہل ایمان کی پہچان، اہل ایمان کی علامتیں، اہل ایمان کی نشانیاں کیا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت اور نگاہ نیچی رکھنا۔ اللہ اکبر، قوم مسلم کے نوجوانوں یاد رکھو نگاہ نیچی رکھنا بہت ہی بڑی عبادت ہے، نگاہ نیچی رکھنا ایک بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھے قوم مسلم کے نوجوانوں شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، ایسے ہی موقع پہ اور بہت سارے مواقع پہ نہ جانے کتنے ہمارے مومن بھائی مومنہ عورت اکٹھا ہوا کرتے ہیں، وہاں ہمارے چاہنے والے بھی، ہمارے اپنے بھی، غیر بھی اکٹھا ہوا کرتے ہیں، سارے لوگ اکٹھا ہوا کرتے ہیں، مومن بھی اکٹھا ہوا کرتا ہے، مومنہ عورتیں بھی اکٹھا ہوا کرتی ہے۔ بالخصوص ایسے مواقع پہ ضرور نگاہ کو حفاظت ہونی چاہیے، شرمگاہ کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور اس رابطے کو بتا دینا چاہتا ہوں یارو یاد رکھو یہ ایمان کی پہچان ہے، ایمان والوں کی نشانی ہے، ایمان والوں کی علامتیں ہیں۔ آگے پڑھو، آگے قربان جاؤ۔ آج اسلام اور آپ حقیقت میں
سے کچھ نہیں سمجھا کرتے ہیں. مثال کے طور پر ان بچیوں کو، ان عورتوں کو، ان ماں اور بہنوں کو، ان بیویوں کو، جس آج ہم اور آپ بہت سارے لوگ کہا کرتے ہیں یہ تو میرے قدموں کے نیچے کی چیزیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ کبیرہ. ذرا دیکھیں تو صحیح ان عورتوں کا، ان اہل ایمان والیوں کا، اللہ اکبر ان مومنہ عورتوں کا کیا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے. آج اسے ہم اور آپ سمجھا نہیں کرتے ہیں، اسے ہم اور آپ کچھ مقام نہیں دیا کرتے ہیں، اسے ہم اور آپ چاہا نہیں کرتے ہیں. اے قوم مسلم کے نوجوانوں، یہ ہماری ماں کا مقام، ہماری بہنوں کا مقام، ہماری بچیوں کا مقام، ہماری بیویوں کا مقام میرا آقا نے عطا فرمایا ہے. ان کا مقام کیا ہے؟ بچی ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ بیوی ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ ماں ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ اے قوم مسلم کے نوجوانوں، ایک زمانہ گزرا رہا جس وقت بچیاں سسکیاں لیا کرتی تھی، رب قدیر کی بارگاہ میں دعائیں کرتی تھی، اے اللہ ہم لوگوں کو بچانے والا کسی کو بھیج دے، کسی کو پیدا فرما دے. جس وقت بچیوں کو زندہ گاڑا جایا کرتا تھا، جس وقت نہ بیویوں کا احترام مقام ہوتا تھا، بیویوں کی عزت کی جایا کرتی تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا. اللہ اکبر. ایک زمانہ وہ بھی رہا مگر ایک زمانہ یہ بھی آیا جب میرا آقا اس دار فریب آئے، وہی بچیاں وہ سسکیاں لے کے دعائیں کیا کرتی تھی، میرا آقا نے انہیں مقام دیا. وہ بیویاں جن کا کوئی مقام نہیں تھا، میرا آقا آتے ہی ان بیویوں کو مقام عطا فرما دیا. اے مائیں جن کا کوئی قدر نہ رہا کرتی تھی، میرا آقا ماؤں کا مقام بتا کے ہمیں اور آپ کو سبق دے دیا. اے قوم مسلم کے نوجوانوں، یہ بچیاں کیا ہیں، یہ بیویاں کیا ہیں، یہ مائیں کیا ہیں؟ قربان جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دو تین بچیاں عطا فرما دے، آج بچیاں پیدا ہونے پہ نہ جانے کتنے چہرے پہ شکر آ جایا کرتا ہے، چبی پہ شکر آ جایا کرتی ہے، نہ جانے کتنے چہرے گر جایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. خوشی غم میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے اگر بچی گھروں میں پیدا ہو جائے. اگر قربان جاؤ اور ذرا دیکھو تو صحیح مقام دیکھو. میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس ایک دو تین بچیاں ہوں اور شریعت مطہرہ کے مطابق وہ پرورش کرے اور پرورش کرنے کے بعد اس کا وقت پہ نکاح کر دے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا. اس کی جو اپنی بچیوں کا پرورش کر کے شادی کر دے اس ماں باپ کی رب قدیر بخشش فرما دے گا. یہ میرا آقا فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں یارو قربان جاؤ. جس کے پاس بچیاں ہوں ایک دو تین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اگر شریعت مطہرہ کے مطابق اس نے شادی کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا. بچوں کے مطابق نہ فرمایا کہ بچہ ہو تو اس کی کیا جائے تو اس کا ایسا، بلکہ بچی کے مطابق فرمایا ہے، بچی کے متعلق فرمایا ہے. اور کسی باتوں کی بات آتی ہے تو بات بتائی جاتی ہے. یاد رکھو میرے محترم، ساری دنیا پہ ظاہر و باہر ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا قوم مسلم کے نوجوانوں بچیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں. آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ بچیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے. قوم مسلم کے نوجوانوں جن مکانوں میں بچیاں نہ ہو وہاں رب کی رحمت نہیں آیا کرتی، رب کی برکت نہیں آیا کرتی ہے. مگر جن مکانوں میں بچیاں ہو جائے وہ اللہ کی رحمتیں وہاں آ جایا کرتی ہے. اسی موقع پہ آقا نے ارشاد فرمایا یہ بچیاں تمہارے لیے رحمت ہے، رحمت انہی کے صدقے میں اللہ رزق دیا کرتا ہے، اللہ رزق میں برکتیں انہی کے صدقے میں دیا کرتا ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے. آپ دیکھیے مقام ملاحظہ فرمائیے، میرے آقا نے فرمایا یہ بچی ہے تو اللہ کی رحمت ہے. قربان جاؤ میرے محترم، بچی ہے تو رحمت ہے. ابھی ہم نے حدیث مبارکہ پڑھا ان کی شادی کر دو یہ آپ کے لیے مغفرت ہو جائے گی. مقام دیکھیے، بچی ہے تو رحمت ہے، آپ نے نکاح کیا تو یہ مغفرت بن گئی، یہ بخشش کا سامان آپ کے لیے بن گئی. ایک طرف رحمت ہو گئی، دوسری طرف مغفرت ہو گئی. بچی ہے تو رحمت، شادی کیا آپ نے مغفرت. اگر رب قدیر نے انہیں نعمت سے مالا مال فرما دیا، اگر اولاد بڑا بنا دیا، بچہ بڑا بنا دیا، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے جنت ہے، جنت. ایک طرف رحمت، دوسری طرف مغفرت، تیسری طرف جنت. بچے ہے تو رحمت ہے، بیوی ہے تو مغفرت ہے، مال بن جائے تو جنت ہے.
ان کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کا فرمایا ہے۔ اے مسلم کے نوجوانوں، دیکھو بچیوں کا رحمت، بیویوں کا مغفرت، ماؤں کا جنت میرے آقا نے مقام دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر کبیرہ۔ اے مسلم کے نوجوانوں، مقام ملاحظہ فرماؤ۔ اے میری ماں اور بہنیں، اے میری بچیاں، تم بھی اپنے مقام کو ملاحظہ فرماؤ۔ آقا نے تمہیں کیا مقام دیا ہے؟ کہیں رحمت فرما رہے ہیں، کہیں مغفرت فرما رہے ہیں، کہیں جنت فرما رہے ہیں۔ یعنی تو ہی رحمت ہے، تو ہی مغفرت ہے، تو ہی جنت ہے۔ اور اگر تو رحمت نہ ہو، تو مغفرت نہ ہو، تو جنت نہ ہو، یہ سارے مقام کھا اب تیرے لیے دوزخ، سب کے لیے دوزخ۔ اب سوچ تو ذرا صحیح، اے میری بچیاں تو رحمت، اے میری بیویاں تو مغفرت، اے میری ماں تو جنت۔ اگر کاش تو اپنی رحمت ہونے کا خیال کر لی، تو اپنی مغفرت ہونے کا خیال کر لی، تو اپنی جنت ہونے کا خیال کر لی، تو انشاءاللہ العزیز تو بھی بخشی جائے گی، تیرے صدقے میں سارے لوگ۔ مسلم کے نوجوانوں ملاحظہ فرماؤ، اللہ کے رسول نے مقام عطا فرمایا، بچی ہے تو رحمت ہے، بیوی ہے تو مغفرت ہے، ماں ہے تو جنت ہے۔ اللہ اکبر کبیر کبیرہ۔ اے مسلم کے نوجوانوں، اپنی رحمت کو رحمت کی نظر سے دیکھنا، اپنی مغفرت کو مغفرت کی نظر سے دیکھنا، اپنی جنت کو جنت کی نظر سے دیکھنا۔ یہ بچی ہے، یہ رحمت کی نظروں سے دیکھنا، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ بیوی ہے، مغفرت کی نظر سے دیکھنا، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ جنت ہے، ماں ہے تو جنت کی نظر سے دیکھنا، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ انشاءاللہ جب تو رحمت کی نظر سے دیکھے گا، جب تو مغفرت کی نظر سے دیکھے گا، جب تو جنت کی نظر سے دیکھے گا، تو انشاءاللہ یہ رحمت، یہ مغفرت، یہ جنت سب کی حفاظت ہوتی رہے گی، تمہاری بھی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اے میری ماں بہنیں، خواتین اسلام کی بچیاں، تم بھی کہیں رہے رحمت ہونے کا خیال فرما، اپنی مغفرت ہونے کا خیال فرما، اپنی جنت ہونے کا خیال فرما کہ اللہ کے رسول نے مجھے رحمت فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے مجھے مغفرت فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے مجھے جنت فرمایا ہے۔ تو بچی رہا تو رحمت بن کے رہا، بیوی رہا تو مغفرت بن کے رہا، ماں رہا جنت بن کے رہا۔ انشاءاللہ العزیز تیری رحمت ہونے کا خیال کیا جائے گا، تیری مغفرت ہونے کا خیال کیا جائے گا، تیری جنت ہونے کا خیال کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جس مقام پہ یہ سارے کے سارے لوگ ایمانی نظروں سے دیکھیں تو انشاءاللہ سارے کے سارے لوگ کامیاب مزاج بنائیں۔ انشاءاللہ ہم کہیں بھی رہیں، بچیاں دیکھیں تو رحمت کی نظروں سے دیکھیں، بیویاں رہیں تو مغفرت کی نظروں سے دیکھیں، ماؤں کو دیکھیں تو جنت کی نظروں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ اگر یہ مزاج رہا، ہماری نگاہ کی حفاظت ہوتی رہے گی، اور جب نگاہ کی حفاظت ہوتی رہے گی تو شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی۔ مزاج بناؤ انشاءاللہ، ہم اور آپ ابھی بھی کہیں بھی رہیں گے تو ضرور کامیاب و کامرا رہیں گے۔ اگر یہ مزاج رہا، یہ ایمانی نظر رہی، انشاءاللہ ضرور کامیاب و کامرا رہیں گے۔ اور اسی پر ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ فرماؤ انشاءاللہ، اس کے بعد ہو سکتا میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیر کبیرہ۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ حضور پاک سنا دو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ دائما صلو علیہ سربلا۔ اور یہ بھی ذہن رکھے، یہ سارے مقامات، یہ ساری چیزیں، یہ سارے مراتب، یہ صرف مذہب اسلام دیا کرتا اور کوئی مذہب نہیں دیا کرتا۔ ان چیزوں کا مکمل خیال آپ رکھیں۔ صرف مذہب اسلامی ایسا ہے جو ہر موڑ پہ ہر چیز کا خیال کیا کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں خیال کیا کرتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، غیر ہے تو غیر ہے، اپنا ہے تو اپنا ہے۔ مذہب اسلام یہی کہا کرتا ہے دھوکہ کہیں جائز نہیں ہے، چاہے اپنوں میں چاہے غیروں میں ہو، چوری کہیں بھی جائز نہیں ہے، جھوٹ کہیں بھی جائز نہیں ہے، مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، بیوی ہے تو کوئی بھی ہو، مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، بیوی ہے، بچی ہے تو مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ماں ہے تو چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ یاد رکھیں یہ صرف مذہب اسلام بتایا کرتا ہے، کہیں بھی رہو یاد رکھو مذہب اسلام تمہیں ان چیزوں کا سبق دے سکتا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیں ان چیزوں کا۔ اور حدیث مبارکہ ملاحظہ فرماؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ آج ہمارے نوجوان بچے ہیں نا، میرے نوجوان بھائی ہیں، اور نوجوان بھائی کے ساتھ ساتھ آج کل بڑوں کا بھی مزاج ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کرتا۔
یہ بڑھوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ نوجوان تو نوجوان، بڑھوں کا بھی وہی حال۔ اللہ خیر فرمائے، اپنے محبوبین کے صدقے میں انہیں ہدایت دے، یہ بھی شریعت مطہرہ کے پابند رہے، اللہ اس کے رسول کے جو بتائے ہوئے راستوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھو آج کا مثال دینا چاہتا ہوں یارو، اللہ کے رسول نے کب فرمایا ہے اور مزاج ماحول آج دکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب یہ میری ماں، یہ میری بہنیں، یہ میری بچیاں، یہ میری بیویاں، خواتین اسلام جسے اللہ کے رسول نے مقام دیا ہے، کہیں رحمت فرمایا ہے، کہیں مغفرت فرمایا ہے، کہیں جنت فرمایا ہے، سوچو اتنا بڑا مقام، اس کے بعد میرا آقا کیا فرماتے ہیں؟ سنو اے میری خواتین اسلام، میری ماں اور بہنیں، بچیاں، بیویاں، ان چیزوں کو سنو، یہ حدیث مبارکہ ہے، میں نہیں کہتا، میرا آقا کہتے ہیں، اور میرا آقا جو کہتے ہیں وہ حق ہوا کرتا ہے، اس میں شکوک و شبہات میں ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیں ان چیزوں کو۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں جب خواتین اسلام، یہ بیویاں، یہ بچیاں بے پردہ نکلا کرتی ہے، ان کے چہرے پہ پردہ نہیں ہوا کرتا، ان کی سروں پہ پردہ نہیں ہوا کرتا، یہ جب بے پردہ نکلا کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان گھور گھور کے دیکھا کرتا ہے۔ کون گھور گھور کے دیکھا کرتا ہے؟ شیطان۔ اور کون شیطان؟ جو ہمارا آپ کا دشمن، جو ہمارا آپ کا دشمن ہے، وہ گھور گھور کے دیکھا کرتا ہے۔ گھور گھور کے سمجھتے ہیں نا، آنکھ پھوڑ پھوڑ کے دیکھنا، آنکھ پھوڑ پھوڑ کے دیکھنا، آنکھ پھوڑ پھوڑ کے دیکھنا جانتے ہیں نا؟ آنکھ جب پھٹے گیا ہے تو کہاں دیکھے گا؟ پھٹ پھٹ کیسے دیکھیں گے بھائی؟ پھٹے جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل دیکھتے ہی رہنا، پلک بھی نہ جھپکے، پلک بھی۔ شیطان دیکھتا ہے تو پلک بھی نہیں جھپکا کرتا۔ آقا فرماتے گھور گھور کے دیکھا کرتا۔ اور کب تک دیکھا کرتا ہے؟ جب تک کہ خواتین اسلام پردے میں نہیں ہو جایا کرتی۔ کب تک؟ جب تک پردے میں نہ ہو جائے، آڑ میں نہ ہو جائے، یا پردے کے ساتھ نہ ہو جائے، تب تک میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں تو دیکھتے ہی رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دیکھتے ہی رہتا ہے۔ اور کون دیکھتا ہے؟ اصلی شیطان۔ کیا؟ ایک اصلی شیطان ہوتا ہے کہ نقلی شیطان؟ شیطان ہو دو طرح کا، اصلی ہو نقلی۔ جو ہمیشہ سے شیطان ہو گھور گھور کے دیکھا۔ اور یاد رکھنا، جن کے اوپر اصلی شیطان کی نگاہ صحیح سے پڑ جائے نا، وہ زندگی بھر پریشان، زندگی بھر۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں یار حضرت یہ تو بتاوا عورت یہ کئی شیطنوا زیادہ پکڑا تھا، وہ نہیں زیادہ گھوما تھی، ناچا تھی، کھیلا تھی، کودا تھی، وہ نہیں کہ فلاں بابا فلاں دن نہ فلانوا پکڑا رہا تھا، مردن کا ہی نہیں پکڑ سکتا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح بات ہے غلط بات؟ مزار پہ چلا جاتا ہے، عورتیں زیادہ کھیلا تھی۔ آج ان کا بھی بتاوا ہی چاہتے ہیں، ایک ایسا وظیفہ دی چاہتے ہیں، ایک ایسا عمل دی چاہتے ہیں، اور مان لے کہ ایسی تعویذ دی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جائے کہ ضرورت نہ پڑے کرے، ہماری تعویذ آج نہیں لئی محفل میں، یہ عمل نہیں لئی، یہ وظیفہ نہیں لئی نا، انشاءاللہ انہیں ہمارے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی، نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں اور عمل بتانا چاہتا ہوں۔ میرا آقا فرماتے ہیں گھور گھور کے دکھا کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں نظر لگتی بھی، نظر لگتی بھی، کسی کو گھور گھور کے دیکھوا تو اس پر اثر ضرور پڑ جائے، سمجھ رہا؟ نظر لگتی بھی ہے۔ بتا دینا چاہ رہا تھا، ایک صاحب ہمیں ملے، کئی حضرت ہی تو بتاوا پہلی نظر معاف نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پہلی نظر معاف، پہلی نظر چاہے جتنا دیکھا، پہلی نظر چاہے جتنا دیکھا، پہلے ہی فن ہے بھائی۔ کہاں غلطی کرا تھا؟ پہلی نظر کا مطلب کہاں نگاہ پڑی، دیکھا نیچے گئی، دیکھتا ہی رہا تو کہاں پہلی نظر ہے؟ ہمارے کئی نظر ہوئی گئی۔ ایک صاحب ایسے رہے، مذاقیہ آدھے مزاحیہ آدھے، ہم لوگ حدیث کہیں کے بیان کریں تو لوگ جاہل میں ایسا ملو جاتے ہیں، ہم لوگ ایسا جواب دیتے ہیں ہم لوگ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سمجھے؟ کہیں پہلی نظر معاف، ہم کہا نہیں، نظر دوسری کہتے ہیں، نظر پڑے نیچے کر لو یہ معاف، اور دیکھتے رہنا معاف نہیں ہے۔ اور یہ دیکھنا اس کا کام
घोर घोर के देखना किसका काम। अब आप सोच, आज हमारी बीवी, हमारे बच्ची, हमारे माँ और बहनें पर्दा निकला करती हैं तो शैतान तो अलग देखा करता है, जो असली शैतान है, और नकली शैतान देखते जब तक वो पर्दे में ना होगा। है ना भाई, गलत कहना हो गया। एक असली शैतान तो देखिएगा रसूल के फरमान के मुताबिक, और उसकी जो सुन्नत पे अमल करे वो भी किसी शैतान से काम है क्या भाई? नहीं, वो भी शैतान नहीं है, रसूल के हदीस के मुताबिक। अबे नौजवानों के अंदर यही खराबी और यही हमारी माँ और बहनों के अंदर भी खराबी। अब आओ हदीस मुबारका मुलाजा करो। एक बात और हिकमत की बात बता देना चाहता हूँ, तो बता दिया ना कि इनके ऊपर शैतान ज्यादा हमला करता है, मिसाल बनाई, अगर इन्हें बचाना हो तो पर्दे में रखिए, वरना शैतान की नजर तो पर्दे के न जाने कितनी और नजरें पड़ेंगी, और ये नजर बड़ी खराब हुआ करती है। झाड़े वाले तस्वीर उतरे अल्लाह उतरे खुदा जाने, अल्लाह खैर करे। आजकल यही नजर बड़ी खराब चल रही है, अल्लाह इन नजरों से हिफाजत सबकी फरमाए। मिसाल बनाओ, शैतान की बात आई तो बता देना चाहता हूँ, शैतान जब सारा दांव चल के बंदे मोमिन पर परेशान हो जाया करता, याद बनाइए। देखिए शैतान कितना खतरनाक है, इसको हल्के में ना लिया गया, बहुत बड़ा है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा। और उससे बड़ा तो शैतान आजकल हम कहते हैं मोबाइल है, क्या है? मोबाइल। उससे बड़ा शैतान मोबाइल है। सही कह रहे हैं, वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया। सारी तवज्जो या तो अल्लाह वाले अल्लाह पर किया करते थे, अल्लाह वाले अल्लाह पे किया करते थे। जब अल्लाह की बारगाह में वो मुराकबा करते थे, अल्लाह के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। बाजू में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कोई मतलब छोटी मिसाल देना चाहते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम कोई मरतबा किसी मौके जंग के मौके पे तीर लग गया, क्या तीर क्या करे निकले, क्या करे निकले, बड़ा जख्म, बड़ा दर्द। लोगों ने कहा छोड़ो, जब नमाज पढ़ने लगेंगे ना तब निकाल, नमाज पढ़ने लगेंगे तब निकाल लिया जाए। हुआ ऐसा ही, जब खड़े हुए नमाज पढ़ने धीरे से निकाल लिए, पता भी नहीं चला। क्यों? तवज्जो अल्लाह पर। जब वहां तवज्जो तो पता नहीं क्या हो रहा है, मालूम नहीं। तो अल्लाह वाले अल्लाह पर तवज्जो। आज ऐसी इतनी अच्छी तवज्जो इस मोबाइल पे होती है, जब बच्चे देखने लगते हैं तो बाजू में क्या आ रहा पता नहीं, है ना? बहुत अच्छी तवज्जो, सबसे बेहतर तवज्जो का मरकज, दिमाग लगाने की जगह आज मोबाइल हो चुकी है। याद रखना, देखो मुस्लिम के घरों में कुछ भी हो जाए, बाप के साथ कुछ भी हो जाए, भाई के साथ कुछ भी हो जाए, बीवी के साथ कुछ भी हो जाए, मगर सारी तवज्जो मोबाइल पे है, पता नहीं चला करता, सब लुट जाए, पता नहीं चलता। सबसे बड़ा शैतान हो चुका है। या तो अल्लाह वाले वहाँ तवज्जो करते थे, या तो आजकल शैतान वाले यहाँ तवज्जो किया करते हैं। मिजाज लीजिए और आगे बढ़ो। मैं बता रहा था, शैतान जब सारा गांव चल के परेशान हो जाए, बच्चों घबराइए, 11 मिनट हमें इसलिए लोग नहीं बोला उतर के आ रहे तो टाइम खाते हैं, हमें इसलिए क्योंकि हमारी तकरीर में नारा वारा बहुत कम लगा थे, समझे? वैसे भी हम आजकल तकरीर बंद कर दिए, हमें रात जाकर बहुत भारी हो गया, बोले की हिम्मत नहीं रहेगी। याद रखिए, ये शैतान जब सारा दांव चला के बंदे मोमिन पर थक जाया करता है, आखिरी हरबा क्या इस्तेमाल करता है जानते हैं? सोचे भी ना होंगे आपने। अल्लाह वाले बताया करते हैं, जब सारा दांव चला के थक जाया करता है, आखिरी दांव ये चलाता औरत बन जाता है। क्या बन जाता है? औरत बन जाता है। सोचिए जरा से, मैं नहीं कह रहा, सोचता हूँ यार अपनी तरफ से कह रहे हैं, नहीं, अल्लाह वाले बताते हैं तो शैतान सारा दांव चला के बंदे मोमिन पर परेशान हैरान हो जाता है। कभी नहीं मेरे जाल में फंसने वाला, ये मेरे जाल में नहीं आने वाला, ये मेरे चंगुल में आने वाला नहीं, आखिरी दांव औरत बन जाएगा। औरत पता ये चला, ये औरतें ईमान की अलामत भी बन सकती, लेने की देने की दोनों।
یہ ایمان لے جانے کی بھی علامت بن سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے مقام بھی دیا ہے، کتنا بڑا مقام. اور دیکھیے ہاں شیطان جیسی شخصیت آخری حربہ عورت کا استعمال کیا کرتا ہے. کب نہیں بیٹھے گا بندے مومن. سوچو ذرا سے امتحان. اللہ اب وظیفہ سن لو، عمل سن لو. میں بتا دینا چاہتا ہوں خصوصی میری ماں اور بہنیں بچیاں ان کے ذمہ دار ان چیزوں کو سنیں. میں نے پہلے ہی بتا دیا انہیں شیطان کیوں زیادہ پکڑا کرتا ہے، اس کو بتا دینا چاہتا ہوں اور عمل بھی یاد رکھے. قربان جاؤں. یہ واقعہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا بارہا. میں آج بتا دینا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنیں ضرور سنیں. انشاءاللہ اگر عمل آپ لائے گی نا آپ کامیاب رہے گی. شیطان آپ سے کوسوں دور رہے گا، قریب آپ پہ کبھی نہیں آئے گا. یاد رکھیے گا کہ میں نہیں کہتا اور سنا رہا ہوں. سنو، آقا غوث اعظم کا کا زمانہ تھا. کون زمانہ تھا؟ آقا غوث اعظم کا زمانہ، جن کے نام سے بڑے بڑے شیطان جنات پر نام آیا کرتے. یہ آپ جانتے ہی ہے نا. آقا غوث اعظم کے زمانے میں ان کے چہیتے کا، ان کے چہیتے کا، ان کے مرید کا، ان کے دیوانے کا ایک لڑکی کو شیطان یا جنات اٹھا لے جائے. کون لے جاتا ہے؟ جنات اٹھا لے جائے. جناتوں کی جماعت جا رہی تھی، ان کے آقا غوث اعظم کے دیوانے کی بچی بغیر دوپٹے کے چھت پہ ٹہل رہی تھی. کہاں ٹہل رہی تھی؟ بغیر دوپٹے. کہاں؟ چھت پہ بغیر دوپٹے. دوپٹہ نہیں تھا، سر پہ کچھ بال بکھیرے ٹہل رہی تھی. بال بکھیر کی آج کے دور میں ان عورتوں کو بہت اچھا لگتا ہے اور ہمارے ان نوجوان بھائیوں کو بہت اچھا لگتا ہے. بڑا بڑا بلوا رکھ کے بکھیر کے چلنا لگتا ہے کہ اب انہیں مرنا اڑنا نہیں ہے. ایسا عورتیوں کا حال ہو گیا، ایسے ان مردان کا بھی حال ہو گیا. اللہ خیر کرے. صرف بال پہ، اس پہ بال پہ جادو ہوا کرتا ہے. بھی یاد رکھیے گا بال پہ اگر آپ سے کوئی بال مانگے تو بال دینے کی کوشش مت کیجیے گا، چاہے عورت ہو چاہے مرد. بال پہ جادو بھی ہوا کرتا ہے. کس پر آقا غوث اعظم کے دیوانے کی بچی کو اٹھا لے گیا، بال بکھیر کے چھت پہ بچی کھڑی تھی. جنات کی جماعت گزری، اس میں سے خبیث نے دیکھا، عاشق ہو گیا، شیدا ہوگا، پیدا ہو گیا. آیا اٹھایا، جماعت چھوڑا، لے کے غائب. جماعت کہیں اپنا کہیں اللہ اکبر اٹھا لے. ایک دن گزرا، دو دن گزرا، پریشان و حیران آقا غوث اعظم کا چہیتا. کہاں ملے بچے؟ کہیں ہو تو ملے. جنات لے گیا ہے. ایسا ویسا نہیں، جنات لے گیا ہے. کہاں لے گیا؟ اللہ نے طاقتیں دی ہیں، چاہے جہاں لے کے چلا جائے. ہندوستان ہو چاہے پاکستان، چاہے لندن ہو چاہے جاپان، انہیں اتنی طاقتیں ہوا کرتی ہیں کہ ساری دنیا میں چلے جائیں. کتنا ڈھونڈو گے؟ ارے بہت کرے گی ہندوستان کی حکومت، ہندوستان تک ڈھونڈے گی، اور بہت محنت کرے گی تو پاکستان کو، اور زیادہ محنت کرے گی لگائے گی تو سعودی عربیہ پہ، بہت سارے ملک میں بڑی محنت کرے گی تب جا کے پوری دنیا میں سال دو سال 4 سال گزر جائے گا تلاش کر پائے گی نا. اٹھا لے گی. پریشان و حیران، آپ کام چلنے والا نہیں. آقا غوث اعظم کی بارگاہ میں چلو، وہیں سے ملے گا معاملہ، ورنہ کچھ ہونے والا نہیں. آ گیا. چاہیے حضور میری بچی غائب ہو گئی. آقا نے کہا بچی غائب؟ آقا نے سارا قصہ بتا دی. ایسے ایسے کرو تمہاری بچی مل جائے گی. صرف بتانے کا مقصد ہے، واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، صرف بتانے کا مقصد. کیوں لے گیا؟ بچی کہاں تھی؟ اس کو ذہن رکھو. کون لے گیا؟ جنات لے گیا. بچی چھت پہ تھی، سر پہ پردہ نہیں تھا، دوپٹہ نہیں تھا، بال بکھیری تھی. اللہ اکبر کبیرہ کبیرہ. وہ صرف بالوں پر پھرا ہوا تھا، بچی پر پھرا نہیں ہوا تھا. اس کے بال کے انداز سے جنات اس پر عاشق ہو گیا. یا بچے کو سب کے نوجوانوں، خواتین اسلام، میری ماں بہنیں، کاش وہ بچی کے سر پہ دوپٹہ ہوتا. میرا دعویٰ تھا جنات اسے نہیں، جنات اسے نہیں لے جاتا. اگر دوپٹہ ہوتا، بغیر دوپٹے کے بچی تھی، اس لیے جنات اٹھا لے گیا. پتہ
نہیں چلا جس بچی کے سروں پہ دوپٹہ پردہ نہ ہوگا اسے کبھی نہ کبھی چاہے اصلی شیطان ہو چاہے نقلی شیطان ہو ضرور اٹھا کے لے جائے. مزاج بناؤ میری ماں اور بہنیں. یہ ایسا عمل ہے دوپٹہ اگر سروں پہ رہا ہر موڑ پہ دوپٹہ تمہاری حفاظت کرے. چاہے گھر میں رہو گی تو حفاظت رہے گی, گھر کے باہر رہو گی تو حفاظت رہے گی. اور آج اسی چیزوں پر جو پابندی لگائی جا رہی ہے کہ سر پہ کچھ نہ رہے گا تو ان کی حفاظت کہاں ہوگی, ان کی بچاؤ کہاں ہوگا. اور یہی وجہ ہے آج مسلم کے نوجوان بچیاں اور نہ جانے کتنے غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہے, غیروں کے ساتھ شادیاں کر لے رہی ہے. کے نوجوانوں کاش یہ عمل یہ جو بچاؤ کا راستہ سروں پہ پردہ دوپٹہ ہوتا تو انشاءاللہ العزیز کسی غیر کی نظر نہیں لگ سکتی, کیونکہ مومن بندہ کے اوپر یا مومنہ عورت کے اوپر یہ اللہ کے رحمت کے فرشتے حفاظت پہ لگے رہتے ہیں. اور اگر یہ اپنے ہونے اچھے ہونے کا خیال اپنی پابندی ہونے کا خیال رکھے میرا دعویٰ ہے شیطانی نظر نہیں چھو نہیں سکتے, کبھی نہیں چھو سکتے. ایسا وظیفہ, ایسا عمل, ایسا بچاؤ کا راستہ ہے. اور کاش ان چیزوں کو اپنا لے تو میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ کہیں بھی رہے گی یہ دوپٹہ ان کا تعویذ کا کام کرے گا, یہ دوپٹہ ان کی حفاظت کا کام کرے گا. شیطان کبھی چھو نہیں سکتا. میرا دعویٰ کر کے کوئی دیکھے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. یہی وجہ ہے آج میری مائیں, میری بیویاں, میری بیٹیاں, میری بہنیں پریشان و حیران یارو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محبوب آپ فرما دو اہل ایمان سے, مومن مردوں سے وہ نگاہ نیچی رکھ کے شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں. آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب سے فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دو ایمان والیوں سے وہ بھی نگاہ نیچی رکھ کے شرمگاہ کی حفاظت کرے. انشاءاللہ العزیز پھر موقع ملے گا تقریر سماعت فرمائیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.